نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 3 کے ایک نئے مقابلے کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں. ہمارا پروگرام صرف کوئز مقابلہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت سفر ہوا کرتا ہے، بڑی ہی پیاری جرنی ہوا کرتی ہے. ہمارے مقابلوں کا آغاز ہوا 24 ٹیم سے، جس نے اپنے مقابلے جیت کر سپر 6 راؤنڈ تک کا سفر مکمل کیا. پھر باری آئی سپر 6 راؤنڈ کے مقابلوں کی، اور سپر 6 راؤنڈ کے مقابلے بھی مکمل ہوئے، اور یوں ہماری ٹیمز پہنچی ہیں راؤنڈ 2 سیمی فائنل کے مقابلوں میں. روڈ ٹو سیمی فائنل کے مقابلوں میں اب ٹیمز ہماری پہنچ چکی ہے. آج روڈ ٹو سیمی فائنل کا پہلا مقابلہ ہے، لیکن آج کا مقابلہ ڈیفرنٹ سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. ڈیفرنٹ مدینہ منورہ کے اسٹیپس ہوں گے، بڑے ہی پیارے اور بابرکت مدینہ منورہ کے اسٹیپس ہوں گے، اور یہ اسٹیپس صرف بتائے نہیں جائیں گے بلکہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو روڈ بائی روڈ دکھائے بھی جائیں گے. اگر آپ ان اسٹیپس تک پہنچنا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ کے ان بابرکت اور مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پروگرام کو دیکھ کر آپ اس روڈ ڈائریکشن پر فالو کر کے ان بابرکت اور مقدس مقامات تک پہنچ بھی سکتے ہیں، اور مقابلہ دیکھ کر آپ ان کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل مل کر مدینہ منورہ کے بابرکت اور مبارک اسٹیپس کا مقابلہ بھی دیکھیں گے، اور خوبصورت مناظر کے ساتھ ان بابرکت اور مقدس مقامات کے حوالے سے جانتے بھی چلے جائیں گے. 3 خوبصورت سیگمنٹس پر آج کا ہمارا مقابلہ ہوگا، لیکن آج کا مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پچھلا ہمارا جو مقابلہ ہوا، سپر 6 راؤنڈ کا جو آخری مقابلہ ہوا، وہ کیسا ہوا، کون سی ٹیم مقابلے کی ونر ٹیم رہی، آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. 2 ٹیموں پر مشتمل آج کا ہمارا یہ مقابلہ ہوگا. وہ 2 ٹیمز کون کون سی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، روڈ ٹو سیمی فائنل تک کا سفر کیسا رہا، آئیے پوچھتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، اپنا اور اپنی ٹیم کا بھی تعارف کروائیے. یہاں تک کا سفر کیسا رہا، کیا کچھ سیکھا، اگر یہ بھی کچھ لفظوں میں بتانا چاہیں تو. میرا نام سید عبدالباسط ہے اور والد صاحب کا نام سید نعیم الحسن ہے، اور میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، اور جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا جامعہ ہے، اور میرا تعلق ٹیم ملتان سے ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. میرا نام تحسین احمد بن محمد سلیم ہے، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، اور میرا ٹیم ملتان سے تعلق ہے. اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں تک کا سفر کیسا رہا، اگر ہم پچھلے 2 مقابلے دیکھیں ہمارے، تو ہمارا اسٹارٹ بہتر نہیں لگا ہمیں. اچھا، آپ کو اسٹیپ کے اعتبار سے خود بہتر نہیں لگا، لیکن مقابلہ آپ جیت چکے. لیکن والدین کی دعاؤں سے، جو دیکھ رہے تھے ان کی دعاؤں سے، چاہنے والوں کی دعاؤں سے اللہ پاک نے کیا نیا سیکھنے کا موقع ملا؟ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جیسے سوالات ہوتے ہیں ان میں سارا پڑھنا، اور پھر یہ پتہ لگا کہ کون سی مسجد کس مقام پر ہے. اور جیسا کہ آج کا مقابلہ ہے، اس میں غزوہ بدر کے بارے میں بھی ہے، غزوہ احد کے بارے میں بھی ہے، جدید معلومات. جی انشاءاللہ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ آپ کو اینیمیشن کے ذریعے وہ بابرکت اور مقدس مقام دکھانے کی بھی کوشش کریں گے. جی. میرا نام محمد منی ستاری ہے، میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق ٹیم ملتان سے ہے. مرحبا جناب. آج کی ہمارے مقابلے کی پہلی ٹیم، روڈ ٹو سیمی فائنل کے پہلے مقابلے میں ٹیم ملتان نے اپنا تعارف کروایا ہے. دیکھتے ہیں ٹیم ملتان کے سامنے کون سی ٹیم مقابلے کے لیے موجود ہے. السلام علیکم. میرا نام وعلیکم حافظ السلام محمد ورحمۃ ذیشان اللہ قادری ہے. وبرکاتہ. میرے والد صاحب کا نام محمد فرید ہے، اور میرا تعلق پاک پتن شریف کی ٹیم سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کا طالب علم ہوں. جی ماشاءاللہ. میرا نام حافظ محمد انس بن محمد اشرف ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں پڑھتا ہوں. اس پروگرام حاضر ہم سے میں نے احرام کے باندھنے سے لے کر حج کا طریقہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، اور اس کے علاوہ بڑھتے بڑھتے
الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ کے اسٹیپ تک ہم پہنچ چکے ہیں، وہاں تک کہ ہمیں احرام سے لے کر مدینہ منورہ کی معلومات الحمدللہ حاصل ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اگر آپ بھی یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہماری جرنی، ہمارے سفر کا آغاز ہوا شہر کراچی سے، اور سوالات کے ذریعے، سیگمنٹس کے ذریعے ہم آگے بڑھتے رہے۔ ہماری ٹیم جدہ پہنچی اور مکہ مکرمہ تک اپنا سفر مکمل کیا۔ راستے میں کیا کچھ کرنا چاہیے، احرام سے لے کر عمرہ ادا کرنے کے آخری اسٹیپ تک، شروع کے مقابلوں میں ہم نے یہ سیکھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اینیمیشن کے ذریعے پورے عمرے کے مراحل کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی۔ پھر چونکہ ٹیم مکہ پہنچ چکی تھی تو ہم نے مکہ مکرمہ کے بابرکت اور مقدس مقامات کی زیارتیں کی۔ ان مقامات کے حوالے سے ہم نے جانا، نہ صرف جانا بلکہ اینیمیشن کے ذریعے ہم نے دیکھا بھی کہ اگر ان مقام تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو کن راستوں سے ہو کر ہم ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر حج کے اسٹیپس کی باری آئی۔ حج ہم نے الحمدللہ احرام باندھنے سے لے کر، حج کی نیت کرنے سے لے کر الحمدللہ طواف وداع تک ہم نے ان سارے اسٹیپس کے مقابلے کیے۔ ہر اسٹیپ پر سوالات کے ذریعے ہم علم دین سیکھتے رہے، اور یوں ہمارا یہ مقابلہ حج کا مکمل ہوا اور ہم نے حج سیکھنے کی کوشش کی۔ پھر باری آئی، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اب ہماری ٹیم چونکہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو انشاءاللہ آج کے مقابلے میں بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے اور بہت ہی پیارے پیارے اسٹیپس ہوں گے اور خوبصورت سوالات کے ذریعے علم دین بھی سیکھیں گے۔ جی، میرا نام عبد المعیز اتاری ہے اور میرے والد کا نام عبدالستار اتاری ہے۔ میں دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں پڑھتا ہوں اور میرا تعلق ٹیم پاک پتن سے ہے۔ چلیں جناب، ٹیم پاک پتن مقابلے کے لیے سامنے موجود ہے۔ ایک طرف ٹیم ملتان، دوسری طرف ٹیم پاک پتن۔ دونوں ٹیموں کا آج کا مقابلہ ہے، روڈ ٹو سیمی فائنل کا یہ پہلا مقابلہ ہے۔ آج کے مقابلے کی ونر ٹیم کون رہے گی؟ آج کا مقابلہ دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پچھلا مقابلہ چند جھلکیوں میں ہم دیکھیں کہ ہم سپر 6 راؤنڈ کا جو ہمارا آخری مقابلہ ہوا وہ کیسا ہوا، کن دو ٹیموں کے درمیان ہوا اور کون سی ٹیم روڈ ٹو سیمی فائنل کے لیے سلیکٹ ہوئی۔ سپر 6 راؤنڈ کا آج ہمارا آخری مقابلہ ہے۔ 3 خوبصورت سیگمنٹ کے ذریعے ہمارا یہ سفر ہوگا۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہم نے رکھا ہے حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ جو کلام اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے دربار میں حاضری نہ ہونے کی صورت میں یا دیدار نہ ہونے کی صورت میں لکھا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے در اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ واہ 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 واہ۔ چلیں جی، جواب ان کا درست مان رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ چٹائی نکل آئیے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ چلے بھائی چٹائی پر شعر سنا دیں۔ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پر ہی سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھجور کے حوالے سے شعر سنیں گے انشاءاللہ۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ نام ہے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ بتائیے مسجد فصح کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ مسجد فصح کا دوسرا نام مسجد احد ہے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹیم کشمور نے 3 نمبر نکال لیے ہیں۔ 13ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ٹیم کشمور اس بار درست جواب دے کر مسجد قباء تک پہنچ پائے گی۔ سوال ہے جناب، بتائیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد قباء تشریف لے جاتے تو وہ کس انداز کے ساتھ تشریف لے جاتے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیدل تو کبھی سواری پر تشریف لے جاتے تھے ہر ہفتے کو۔ جواب درست دیا ہے۔ بتائیے ابتداء اسلام میں مسجد مسترح کا نام کیا تھا؟ کاویہ یا زاویہ تھا؟ نہیں جی، ابتداء اسلام میں اسے مسجد بنی حارثہ کہا جاتا تھا، چونکہ یہ اسی علاقے میں موجود ہے۔ ٹیم کشمور نے ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے جس کے لیے 1 نمبر لانا بھی ضروری ہے۔ نہیں جناب، 3 نمبر نکلے ہیں، چانس ملا ہے ایک مرتبہ پھر ٹیم سیالکوٹ کو۔ قبیلہ بنی نذیر کے محاصرے کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ کہاں لگایا گیا تھا؟ مسجد فدیق کے مقام پر۔ جو اسٹیپ تھا وہی جواب ہے، جواب درست ہو گیا ہے۔ 1 نمبر نکل آیا ہے ٹیم کشمور کا، درست جواب ٹیم کشمور کو آج کے مقابلے کا ونر بنا دے گا۔ بتائیے جب پہلی بار مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی گئی تو اس کی اراضی یعنی رقبہ کتنے گز تھا؟ اس وقت کی 100 مربع گز تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔
माशाअल्लाह, पिछले मुकाबले में टीम कश्मीर सुपर 6 राउंड का मुकाबला जीतकर रोड टू सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हुई। आज का मुकाबला भी दो टीमों के दरमियान है, एक तरफ टीम मुल्तान, दूसरी तरफ टीम पाक पतन। लेकिन आज का मुकाबला किन सेगमेंट्स पर होगा? चूंकि मैंने आपको बताया है सेगमेंट्स भी अलग होंगे, नाम भी डिफरेंट होंगे, लेकिन सवालात और अंदाज भी डिफरेंट होंगे। वो सेगमेंट्स क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं। आज के सेगमेंट्स क्या क्या हैं। पहला सेगमेंट होगा नामे मदीना ले दिया, चलने लगी नसीम खुल्द। दूसरा सेगमेंट का नाम होगा मुस्तफा की जात का हर एक पहलू मौजजा। और तीसरा सेगमेंट होगा अजब रंग पर है बहारे मदीना। अब ये मदीने के अजब रंग हमने देखने हैं, वो कौन कौन से मकामात होंगे, क्या प्यारे प्यारे स्टेप्स होंगे, आइए आपको वो दिखाते हैं। गुंबदे खजरा, मिलके करते हैं चलो रोशन, जन्नतुल बकीर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है मस्जिदे सजदा, हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मज़ारे हजरते सैयदुना अमीर हमजा, होंगी कुछ दिलचस्प बातें और सुबह जिक्र होंगे जबले उहद, तो ख्याल जिक्र होंगे फिर जवाब, मज़ारे हजरते हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है गारे सजदा, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मकाने हजरते जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा, सीखने के वास्ते हाजिर है हम, बरकतें पाएंगे और लब का करम, मकाने हजरते फातिमा बिन्त हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा, करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है वादिये अकीक, हाजिर है हाजिर है हाजिर है मकाने हजरते साद बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है वादिये रोहा, हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, जिक्र होगा सरजमीने पाक का, मैदाने बद्र, होगा सरजमीने पाक का, जिसमें है बरकत रखी हर एक जा, मज़ाराते शुहदाए बदर रदियल्लाहु अन्हुम, एक जा, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, जबले मलाइका, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर मज़ारे हजरते सैयदतुना आमिना रदियल्लाहु अन्हा, से रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, पाएंगे फैजान नबी मकाने हजरते कुलसूम बिन हदम रदियल्लाहु अन्हु, शान से, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते मकाने हजरते उतबान बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर और मकामे सनियतुल वदा। जी नाजरीन, आज के खूबसूरत स्टेप्स आपने मुलाहिजा किए। अगर आप भी इन बाबरकत और मुकद्दस मकामात की जियारत करना चाहते हैं तो हमारे मुकाबले में दिखाए गए इस एनिमेशन को अपने साथ रखिए और रोड बाय रोड, स्टेप बाय स्टेप आप इन बाबरकत और मुकद्दस मकामात की जियारतें करते चले जाइए और इसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा मुकाबला देखिए। चलें जी, शुरू करते हैं। आज का पहला सेगमेंट नाम है जिसका नामे मदीना ले दिया, चलने लगी नसीम खुल्द। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, नामे मदीना ले लिया, चलने लगी
نسیم گل میں بدی نہ لیا چلنے لگی نسیم گل میں بدی نہ لیا چلنے لگی نسیم گل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلق سوزی غم کو غم نے بھی سوزی غم کو غم نے بھی کیسی ہوا بتا کیوں پڑی ہے صلی علی نبی نا صلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تو ہمارے دو پیارے پیارے ثنا خان اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، عارف بھائی بھی اور ماشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھائی بھی. انشاءاللہ دونوں کی برکتیں حاصل کریں گے. پہلے سیگمنٹ کا طریقہ کار اب چونکہ ہم نے ڈیفرنٹ کیا ہے تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک باؤل لایا جائے گا، اس باؤل کے اندر 4 پرچی ہوں گی، لیکن آپ نے اپنے لیے پرچی نہیں نکالنی بلکہ اپنی سامنے والی ٹیم کے لیے پرچی نکالنی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو پرچی نکالیں گے اس پر جو سوال ہوگا وہ آپ کے سامنے والی ٹیم سے ہم اس کا جواب لیں گے. درست جواب ہماری ٹیم کو آج کیا تحفہ دلوائے گا یہ ہمارے بلال بھائی بتائیں گے. ہماری ٹیم کو کیا آج کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ جناب مدینہ منورہ میں ہماری ٹیم موجود ہے. آب زمزم آج موجود ہیں اور سوغات مدینہ. ارے واہ، چلیں جی. پہلے سیگمنٹ کے درست جواب پر انشاءاللہ آپ کو زمزم پلایا جائے گا اور دوسرے سیگمنٹ کے درست جواب پر انشاءاللہ آپ کو سوغات مدینہ پیش کی جائے گی. جی ٹیم سے آغاز لینا ہے. ٹیم ملتان ایک طرف ہے، دوسری طرف ہے ٹیم پاک پتن. ملتان والوں کے لیے پرچی نکالتے ہیں جی. ٹیم ملتان کے لیے سوال آ چکا ہے میرے پاس. ٹیم ملتان، آپ نے بتانا ہے کہ مدینہ طیبہ زیارت کے لیے آنے والے مسلمانوں کا استقبال فرشتے کس انداز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو کوئی مدینہ منورہ زیارت کی نیت سے جائے تو اس کا استقبال فرشتے رحمت کے تحفوں سے کیا کرتے ہیں. جی جناب، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو رحمت کے فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، فرشتے کرتے ہیں یوں زائروں کا استقبال کہ یہ حبیب مکرم کے ہیں بلائے ہوئے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. ماشاءاللہ مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا شعر ہے. اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کا سفر نصیب فرمائے. جی جناب، ٹیم ملتان، ٹیم پاک پتن والوں کے لیے سوال دیجئے. ٹیم پاک پتن والوں کے لیے سوال آ گیا ہے. جی بتائیے، مدینہ طیبہ میں مرنے والوں کے حوالے سے کیا فضیلت بیان کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب دی، اور جو مدینہ میں مرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کی شفاعت کریں گے. مدینہ طیبہ میں مرنے کی ترغیب خود ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں مرنے والے کی میں شفاعت کروں گا. اعلیٰ حضرت نے لکھانا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ٹیم پاک پتن کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. طیبہ میں مر
शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, उसके तो फैल गजबे खुदा ने करा दिए, उसके तो फैल गजबे खुदा ने करा दिए, असली मुराद हाज़री उस पाक दर की है। सुभान अल्लाह, हमारी टीम को तो जमजम मिल गया है, अब ये जमजम पिएं और खूब अल्लाह पाक से दुआएं करें। चाहें तो मदीना तैयबा में मरने की दुआ करें कि जमजम पीकर जो दुआ की जाती है अल्लाह पाक की बारगाह में वो दुआ मकबूल होती है। अल्लाह हमें भी मदीना तैयबा में मरने की सआदत अता फरमाए। चलें जी, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और आपको लिए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है मुस्तफा की जात का हर एक पहलू मौजज़ा। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सेगमेंट का नाम है मुस्तफा की जात का हर एक पहलू मौजज़ात। अब इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम अपनी टीम से अशार की सूरत में जवाबात लेंगे, लेकिन अंदाज बहुत ही निराला होगा, बहुत ही खूबसूरत है। तरीक़ेकार ये होगा कि सामने आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो आपको एक और बॉक्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये खजाना है। और इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें से आपको एक शेर मिलेगा, लेकिन वो शेर आपने अपनी टीम को पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि इशारों की ज़बान में उस शेर को समझाना है। अगर आपकी टीम ने दुरुस्त जवाब दे दिया तो इंशाअल्लाह आपको हम इंशाअल्लाह सौगात मदीना पेश करेंगे, ठीक है जी। जी टीम मुल्तान आइए। जी बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स मिला है, हमारे नाजरीन को भी दिखाइए। शेर नहीं दिखा देना भाई, शेर आपने पढ़ लेना है और आपने इशारे में समझाना है। बस इसको आप अंदर रख दीजिए फिर से। कुछ अशआर भी गुफ्तगू में होंगे, कुछ अशआर भी जी थोड़ा इशारा तो करें भाई। देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर थोड़ा इशारा करके समझाएं क्या कहना चाह रहे हैं। होंगी कुछ दिलचस्प बातें और सुबह, लिपसिंग नहीं करनी है, मुंह से इशारे नहीं करने हैं। कुछ दिलचस्प बातें और सुबह जिक्र होंगे। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। क्या यही शेर था? दिखाइए हमारे नाजरीन को, स्क्रीन पर दिखाइए। नाजरीन बहुत प्यारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा। हजरत सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के दिन हम लोगों को प्यास लगी, हमारे पास पानी खत्म हो चुका था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ? लोगों ने अर्ज की हुजूर हमारे पास पानी खत्म हो गया है, ना पीने के लिए पानी है, ना वुजू करने के लिए पानी है। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक प्याले या एक लोटे के बराबर एक बर्तन में पानी था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उस बर्तन में रखा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे फूट चुके। और आप कहते हैं कि हम सब ने पानी भी पिया और वुजू भी किया। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया बताइए कि जिस वक्त ये मौजज़ा हुआ उस वक्त आप लोग कितने थे? तो आपने फरमाया हम 1500 थे, लेकिन अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हम सब पर किफायत कर जाता। आला हजरत ने लिखा उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, अरे नदियां पंज आबे रहमत की है जारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज
پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ، آپ کا جو یہ کمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس کا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بخاری شریف اور احادیث مبارکہ کی کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد یافور اتاری بھائی موجود ہیں. آئیے یافور بھائی سے کچھ مدنی پھول سیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا سیدی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. مرحبا. پروگرام حاضر ہیں ہم جاری ہے، اور ہمارے ناظرین کی طرف سے کئی بار ہمیں کالز آئی، بلکہ ہمارے بلال بھائی کی طرف سے بھی کئی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ یافور بھائی ضرور آپ انہیں پروگرام میں انوائٹ کریں. تو میں نے تو کہا کہ بھائی یافور بھائی کا اپنا پروگرام ہے، 2-3 بار آپ سے بات چیت بھی ہوئی، لیکن ظاہر ہے آپ کا بھی ایک شیڈول تھا، اور ماشاءاللہ آج اپنے وقت عطا کیا ہے. کیا کہیں گے حضور؟ اللہ پاک برکت دے. اس وقت بھی میں مشورے میں ہوں اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ موجود ہوں. یہاں مسجد کے اندر ہمارا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایک مشورے میں بیٹھا ہوا ہوں میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آپ کا حکم تھا چونکہ، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضور یہ دعوت اسلامی کی خوبصورتی کہیں گے کہ ماشاءاللہ ایک طرف مدنی چینل کے ذریعے مقابلہ دکھایا جا رہا ہے، حاجیوں کی تربیت کا سامان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف آپ لاہور میں بزی ہیں، تو کہیں افریقہ میں نگران شورا اپنے جدول پر مصروف ہیں، حاجی عبدالحبیب بھائی الگ جگہ مصروف ہیں، تو یوں یہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ کام جاری اور ساری ہے. اللہ پاک کا کرم ہے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تربیت ہے کہ ہر اسلامی بھائی کی یہاں جاب ہے، ہر ایک بندے کے لیے کام ہے، اور ہر ایک کام کے لیے ایک فرد ہے. ہر فرد اپنی جیڈیز کے اندر، اپنی حدود کے اندر اپنے کاموں کو لے کر چل رہا ہے، اور دعوت اسلامی مختلف جہتوں کے ساتھ کام لے کر چل رہی ہے. میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں جو عبادت کے کام ہے، اولاد کی تربیت کرنا بھی دعوت اسلامی کا کام ہے. اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا بھی دعوت اسلامی کا دینی کام ہے. انہیں دین سکھانا، دین پر عمل کروانا، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پہنچانا بھی ایک دین کا کام ہے. تو لہٰذا اس کام کو بھی لے کر چلنا ہے. مدنی چینل زبردست ہے، کارٹون چینل زبردست ہے، لٹریچر ہمارے پاس ہے، مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ ہمارے پاس ہے، دارالمدینہ یونیورسٹی ہمارے پاس ہے، اسکول سسٹم ہمارے پاس ہے. بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کے پاس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے نالج کو انہینس کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے دعوت اسلامی کے پاس. ماشاءاللہ. اور حاجی جو جا رہے ہیں سفر حج پر، ان کی تربیت کا بھی بھرپور سامان الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مدنی چینل کے ذریعے، بلکہ وہاں بھی دعوت اسلامی کے تحت عاشقان رسول کی تربیت کا سلسلہ رہے گا. بے شک امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین موجود ہے، اور دعوت اسلامی تو ہے ہی مدینے والی، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حضور کیا کہنا چاہیں گے مدینے کی محبت کے حوالے سے؟ اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں بالخصوص ہمارے حاجیوں کے لیے، یہاں موجود عاشقان رسول کے لیے، ہماری ٹیمز کے لیے. جی میری درخواست ہے کہ جو بھی مکہ مدینے جاتا ہے وہ بھیجا جاتا ہے، وہ آتا نہیں ہے، وہ بلایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر جن کو حاضری کا شرف ملا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کریں، اور وہاں نیتیں کر واپس آ کر ان کو امپلیمنٹ کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو بعمل ہو کر آئے، پہلے سے اچھا ہو کر آئے، اخلاق اچھا ہو کر آئے، دیانتدار بن کر آئے،
सच्चा बनकर आए, झूठ गीबत चुगली से बचकर आए, गुस्से की आदत को वहीं छोड़ आए, नफसानी ख्वाहिशात को शैतान के साथ जब ककरियां मारते हैं उधर नफ्स को दफन करके आ जाए, और फिर जब वापस आए तो पहले से अच्छा होकर पलटे, और जो यहाँ है ये भी मदीने की याद में आ जाए इंशाअल्लाह उल करीम। स्ट्रेस है, टेंशन है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब खत्म हो जाएगा। मदीने को याद करें, मदीने वाले को याद करें, मदीने वाले की सुन्नतों को याद करें, उनके शहर को याद करें, इंशाअल्लाह उल करीम बड़ी भरपूर जिंदगी परफॉर्म करेंगे आप। और इसके लिए बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। बेशक चलें जी, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए। अगर आप भी मदीना मदीना करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को मदीना मदीना बनाना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए। दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के साथ काफलों में सफर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे घर में भी मदीना मदीना होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, और कुछ फरमाना चाहेंगे? सरकार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। इनके लिए बड़ी अच्छी ख्वाहिश का इजहार है, मेरे जज्बात है, अल्लाह पाक उनको बरकत दे। जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी अल्लाह उनको सलामती दे। ज़िकात का महीना चल रहा है, अनकरीब ज़ुल्हिज्जा शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुर्मत वाले महीने, अजमत वाले महीने, कुरान पाक में फरमाया गया इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। तो बराए मेहरबानी मदनी चैनल ही से वाबस्ता रहें, दाएं बाएं चैनल्स पे ना जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी याफूर अत्तारी भाई ये लाहौर से हमारे मुकाबले के लिए ख़ास वक्त निकाल कर जूम लाइन से हमारे दरमियान मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। अल्लाह आपको दोनों जहाँ की बरकतें अता फरमाए, आपके ज़रिए खूब दीन का पैगाम आगे पहुँचे। जी, बारी है टीम पाक पतन वालों की। टीम पाक पतन वालों से भी हमने शेर सुनना है, लेकिन टीम के कंटेस्टेंट आएंगे और शेर निकालकर अपनी टीम को इशारों में समझाएंगे कि कौन सा शेर इन्होंने पढ़ना है। जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिसमें है बरकत रखी हर एक जा। जी, इशारा कीजिए, इशारे के जरिए समझाइए। सूज़ने गुमशुदन मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। क्या यही शेर था? हमें भी तो दिखाएं भाई, हमारे नाजरीन को भी दिखाएं। नाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ही प्यारा मौजज़ा कि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यूं तो कई सारे मौजज़ात हैं, लेकिन एक बार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सहरी के वक्त में कुछ सी रही थी कि अचानक मेरे हाथों से सुई गिर गई और जो चिराग जल रहा था वो चिराग भी बुझ गया कि इतने में रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाए। चेहरा अनवर की रोशनी से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रूम में दाखिल होना था कि आपके चेहरे की रोशनी से सारा घर, अम्मा आयशा फरमाती है कि जगमग जगमग रोशन हो गया। आला हजरत ने लिखा, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, कि शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सोई गिर गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहरा रसूल चेहरा रसूल से चौदहवीं का चांद है, फिर मैं क्यों न कहूँ मरहबा कितना हसीन नबी सुल्तान है। बोलो मरहबा कितना हसीन नबी सुल्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलें जी, अपने हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ पर आशिकान रसूल जमा होते हैं, इनसे भी सवालात करते हैं, दुरुस्त जवाबात पर इन्हें भी तहफ़ देते हैं। हाजरीन से आज का सवाल है कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल के दरमियान जो जगह है उसे क्या कहते हैं? मेरा नाम राशिद अली है, ज़िला पाकपतन से।
سوال کا جواب ریاض الجنہ. माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है. इंशाल्लाह इनको आब जमजम पेश करेंगे. वाह. एक और सवाल करते हैं. जन्नती औरतों की सरदार कौन है? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ. माशाल्लाह इनका भी जवाब दुरुस्त है. इंशाल्लाह इनको भी सौगात मदीना तोहफे में पेश करेंगे. शहजादी कौनैन सय्यदा खातून जन्नत हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा. क्या शान है आप. हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने गिराने की, मुझे घिरने नहीं देता हरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे घिरने नहीं देता हरम ज़हरा के बच्चों का. एक शेर मुकम्मल करना है. इसका पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा सुनाना है. कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, इसका दूसरा मिसरा सुनाना है. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ جاوید. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. اے رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. माशाल्लाह इनका भी जवाब दुरुस्त है. इंशाल्लाह इनको सौगात मदीना तोहफे में पेश करेंगे. माशाल्लाह माशाल्लाह. एक और सवाल करते हैं. ज़ुन्नुरैन किन सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है? السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام شاد بطاری ہے. حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है. इंशाल्लाह इनको भी सौगात मदीना तोहफे में पेश करेंगे. एक और सवाल करते हैं. वो कौन से मशहूर सहाबी हैं जो कातिब वही के नाम से मशहूर हैं? लक़ब उनका कातिब वही मशहूर हैं. वैसे कातिब वही तो काफ़ी सारे सहाबा हैं, मशहूर सहाबी कौन है? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی عثمان الطاری. کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. माशाल्लाह इनका भी जवाब दुरुस्त है. इंशाल्लाह इनको आब जमजम तोहफे में पेश करेंगे. माशाल्लाह माशाल्लाह. चले जी, हाजरीन से सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा. बढ़ते हैं अपने नाजरीन की तरफ, देखते हैं नाजरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं. कुछ कॉल्स दीजिए. यूसुफ भाई आज के ये सुना दियो मदीने अच्छा के अच्छा अरे वाह माशाल्लाह. उम्मे हानी भाई आए तो बहुत सारे अंदाज में सुनाई देने होने आए तो सारो सुनाई देने हो तो मुझे तो समझो के वारी ना जचे ना. आए तो बहुत प्यारो सुनाई देने हो. अल्लाह इनकी खूब बरकत दिए. माँ पे जे साथ मक्के मदीने जी हाजिरी नसीब करे. माशाल्लाह. एक और कॉल दीजिए. मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी खानेवाल से. माशा अल्लाह, प्रोग्राम की क्या बात है. काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला, कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी गिर्द काबे की चादर को चूमूं. चले माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह पाक हमारे एहतशाम भाई को भी बरकत दे और मक्के मदीने की हाजिरी नसीब करे. अल्लाह आपको सफ़र हज नसीब करे. जी एक और कॉल दीजिए. मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ. माशाल्लाह से हाजिर है हम. सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है. यूसुफ सलीम मदनी भाई, आपसे ये सवाल है कि रियाजुल जन्ना जो ये मकाम है मदीने में, आप इस सिलसिले में ये कब शामिल करेंगे? जरा इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं और मवादा शरीफ की भी ज़ियारत करवाएं. आपने पिछले सीज़न में इन दोनों मकामात की ज़ियारत करवाई थी, इस साल में ये कब ला रहे हैं ये भी बताएं. जी अभी तो हम मदीने की प्यारी प्यारी गलियों में घूम रहे हैं
اور مدینے کے دیگر آپ کو مقدس مقامات دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے فائنل کے مقابلے میں مسجد نبوی کے اندر کی جو بابرکت اور مقدس مقامات ہیں انشاءاللہ ان کو شامل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جناب ارسلان بھائی نے کال کی ہمیں ملتان سے۔ آج آپ کے شہر کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے مقابلے کے لیے۔ تیسرے راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم کس انداز کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جلتے ہیں نثار مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جلتے ہیں نثار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کے بابرکت اور مقدس اسٹیپس ہیں جن کا مقابلہ ہماری ٹیم نے کرنا ہے۔ 19 اسٹیپس ہیں جن کا مقابلہ ہماری ٹیمز کریں گی۔ ہم نے اپنے آج کے مقابلے کے آغاز میں ہی وہ اسٹیپس آپ کو دکھا دیے ہیں۔ بڑے ہی بابرکت اور مقدس مقامات ہیں۔ جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھتی چلی جائے گی اینیمیشن کے ذریعے آپ پورا سفر انشاءاللہ یہ ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ دونوں ٹیموں سے ہم سوالات ہوں گے لیکن دونوں ٹیموں کے پاس 3 ڈیجٹس کے کاؤنٹر لگے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیم کے نمبرز آگے نکلتے رہیں گے ٹیمز مقابلے میں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ کس ٹیم سے آغاز کرنا ہے؟ دونوں ٹیمز کاؤنٹر چلائیے اور بتائیے ہمیں کہ کس ٹیم سے مقابلے کا آغاز کیا جائے۔ جو ٹیم بڑے نمبر نکالے گی اسی سے آغاز کیا جائے گا۔ دونوں نے 3 نمبر نکالے ہیں جی، ایک مرتبہ پھر چلائیں گے کاؤنٹر۔ 1 نمبر آیا ہے ٹیم ملتان کا، ٹیم پاک پتن نے نکالے ہیں 3 نمبر۔ آغاز کریں گے ٹیم پاک پتن آپ سے، اپنے سفر کا آغاز کیجئے، کاؤنٹر چلائیے اور نمبر نکالیے۔ 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم پاک پتن نے۔ تیسرے اسٹیپ کا سوال ہوگا، اسٹیپ کا نام ہے مسجد سجدہ۔ بتائیے مدینہ منورہ میں موجود مسجد سجدہ کے مقام پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا خوشخبری سنائی؟ جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جان۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر رحمت نازل کروں اور جو آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر سلام بھیجوں، سلامتی کروں؟ یہ کس کا فرمان تھا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ بطور یادگار اس مقام پر مسجد سجدہ تعمیر کی گئی۔ اللہ ہمیں بھی اس مسجد کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ٹیم نے جواب درست دیا ہے۔ الہی روزہ خیر بشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی باری ٹیم ملتان والوں کی ہے، کاؤنٹر چلائیے، اپنے سفر کا آغاز کیجئے۔ 3 نمبر نکال دیے ہیں ٹیم ملتان نے بھی، درست جواب۔ ہماری ٹیم ملتان کو بھی تیسرے اسٹیپ پر پہنچا دے گی۔ بتائیے جس جگہ مدینہ منورہ میں مسجد سجدہ موجود ہے، خیر اب تو موجود نہیں ہے، جہاں موجود تھی وہاں اس کے قریب کون سی 2 مشہور مسجدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قبلتین اور مسجد غمامہ۔ مسجد سجدہ کے قریب مسجد قبلتین اور مسجد غمامہ موجود ہیں۔ جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے۔ جی ٹیم پاک پتن کاؤنٹر چلائیے، تیسرے اسٹیپ سے آگے بڑھیے۔
ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے. چوتھے اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نام بہت ہی خوبصورت اسٹیپ, مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. بتائیے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں کن صحابہ اکرام نے آپ کو اتارا اور کس نے آپ کو غسل دیا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے کنارے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قبر کے کنارے کھڑے فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے پہلے، دوسرے اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قبر میں اتارا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے تشریف فرما رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جواب ٹیم کا درست ہے۔ کیا بات امیر حمزہ کی، کیا شان امیر حمزہ کی، کیا بات امیر حمزہ کی، ان کے کرم کی باتیں صدقہ ہے امیر حمزہ کا، کیا بات امیر حمزہ کی، کیا شان امیر طیبہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مزار حضرت سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک پیکج بھی دیکھتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین ہماری بس اب سید الشہداء حضرت امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کے پاس آپ پہنچی ہے، اور اس اسٹاپ پر بھی اجازت ہوتی ہے کہ جو اترنا چاہے، یہاں ٹھہرنا چاہے، وہ یہاں اتر جائے اور مزار پر حاضری دے لے، دعا کر لے، فاتحہ کر لے، اور اس کے بعد جب فارغ ہو جائے تو پچھلی بس میں بیٹھ کر اپنے سفر کو آگے کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو اس بابرکت اور مبارک مقام کی زیارت کرواتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم ملتان کی طرف۔ ٹیم ملتان کاؤنٹر چلائیے، تیسرے اسٹیپ سے آگے بڑھیے۔ جی ٹیم ملتان بھی ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ پائیں گی۔ آپ نے سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے ہمیں چند القابات سنانے ہیں۔ اس کو پانے کی کرے کوشش سبھی، اس کو پانے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 مشہور القابات یہ ہیں: سید الشہداء، فاعل الخیرات، اسد اللہ اور اسد الرسول۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔
حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات میں سے اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر، اسد الرسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیر، فاعل الخیرات بہت بھلائی کے کام کرنے والے، اور سید الشہداء یہ آپ کے القابات ہیں۔ اللہ ہمیں سید الشہداء کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی، وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی، میرے حمزہ پیا میرے حمزہ پیا میں حمزہ پیا ہے مدینے چلا کرم ہو گیا ہے مدینے چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ہمارا سفر آج شروع ہوا ہے سبز گنبد سے، اور انشاءاللہ مقام سنیت الوداع تک آج کا ہمارا سفر جاری رہے گا۔ خوبصورت اور بابرکت مقدس مقامات کی زیارت صرف ہم یہاں فضائل نہیں سن رہے بلکہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ باری ٹیم پاک پتن والوں کی ہے، دونوں ٹیمز چوتھے اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں، اور اسٹیپ کا نام تھا مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے کا سفر ٹیم پاک پتن کتنے نمبر نکالتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ٹیم پاک پتن نے 3 نمبر نکالے ہیں۔ درست جواب ٹیم پاک پتن کو 7ویں اسٹیپ پر پہنچا دے گا۔ اسٹیپ کا نام ہے غار سجدہ۔ غار سجدہ کی فضیلت بیان کریں گے؟ غار سجدہ کی فضیلت بیان کیجئے۔ ایام خندق میں غار سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے شرف صحبت سے مشرف ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی۔ مدینہ منورہ کے خوش نصیب پہاڑ جبل سلعہ میں موجود غار سجدہ، جہاں نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ خندق کے دوران غار سجدہ میں قیام فرمایا اور طویل سجدہ فرمایا۔ یہ مقام نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی قبولیت امت کے لیے خوشخبری سے بھی وابستہ ہے۔ ٹیم کا جواب درست مانا جائے گا؟ جی، ٹیم کا جواب درست مانا جائے گا۔ ماشاءاللہ، ہماری ٹیم کا سفر جاری اور ساری ہے۔ جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھ رہی ہے، اینیمیشن کے ذریعے ہم وہ روڈ اور وہ مقدس مقام آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے غار سجدہ میں اور کیا کچھ ہوا ایک پیکج کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ آج ہم جس مقام پر موجود ہیں، عاشقان رسول اسے غار سجدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں اس مقام پر آیا ضرور ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں کی خوشبو، ایسی خوشبو میں نے جبل احد کے دامن میں ایک واقع غار میں سونگھی تھی، اور وہی عین خوشبو آج اس مقام سے محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں عاشقان رسول بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا تھا، اور یہاں پر حضور علیہ السلام نے طویل سجدہ فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا سجدہ فرمانا یہ غم امت میں بھی تھا اور امت کی خیر خواہی کے لیے بھی تھا۔ یقیناً آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہاں امت کی غم خواری، امت کی غم گساری، امت کی فکر نبی پاک علیہ السلام کو کتنی زیادہ تھی۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ان احسانات کا بدلہ تو یقیناً ہم نہیں چکا سکتے جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے فرمائے۔ آپ نے دنیا میں بھی ہماری فکر فرمائی، قبر میں بھی جب نبی پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کو رکھا جا رہا تھا، آپ کے لبھائے مبارکہ جنبش فرما رہے تھے، جب غور سے سنا گیا تو رب امتی امتی کی صدائیں۔ کل بروز قیامت بھی نبی پاک علیہ السلام نے ہی ہمارے بیڑے کو پار کروانا ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، پر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جو اتنا کریم ہو، جو اتنے فکر مند رہنے والے ہوں، تو آج ہمیں اخلاق بھی یہی سکھاتا ہے، دنیا بھی یہی بتاتی ہے
کہ جب کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ بھلائی والا کام کرنا چاہیے۔ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے لیے سرمایہ آخرت کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا مقام ہے، بہت ہی عظیم الشان۔ یہاں جو روحانی کیفیت ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، جو دلی سکون، جو دلی قرار اور جو دلی اطمینان یہاں پر گویا ایک سکینہ اتر رہا ہے اس مقام پر۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بابرکت اور مبارک پہاڑ پر برسنے والی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان طویل سجدوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ یوں تو مدینہ طیبہ کے ایک ایک ذرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں، لیکن یہ بڑا ہی روحانی پلیس تھا، بہت ہی یوں کہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو ایک مہک جو حد میں جو ایک غار ہے جسے غار فین کہا جاتا ہے، وہاں لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ جو خوشبو ہے یہ سیم وہی خوشبو یہ اس غار سجدہ سے بھی آ رہی تھی، اور بڑی بڑی روحانیت اس مقام پر تھی۔ اسے آپ اگر مدینہ طیبہ میں ہیں تو ضرور جائیں، وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم ملتان کی طرف۔ ٹیم ملتان چوتھے اسٹیپ سے آگے کاؤنٹر چلائیے۔ بھئی آپس میں طے کر کے آئے ہیں کہ آج بالکل ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہر اسٹیپ ایک ایک قدم ہے، بالکل اسی سیکوینس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جس سیکوینس کے ساتھ ٹیم پاک پتن بڑھ رہی ہے۔ سوال ہوگا ٹیم ملتان سے بھی 7ویں اسٹیپ کا، اور غار سجدہ کے حوالے سے ٹیم ملتان سے سوال کرتے ہیں، بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں موجود غار سجدہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے۔ ان عظیم الشان صحابی رسول کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے غار سجدہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا حصہ نصیب فرمائے۔ ٹیم ملتان کا جواب درست ہے۔ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کبال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، جی ٹیم ملتان بھی غار سجدہ تک پہنچ چکی ہے، ٹیم پاک پتن بھی وہیں موجود ہے۔ باری ٹیم پاک پتن والوں کی ہے، دیکھتے ہیں اب ٹیم پاک پتن والے کیا نمبر لاتے ہیں، کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ٹیم پاک پتن نے 3 نمبر نکال لیے ہیں۔ درست جواب ہماری ٹیم کو 10ویں اسٹیپ پر پہنچا دے گا۔ اسٹیپ کا نام ہے وادی عقیق۔ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی عقیق کے حوالے سے کس نے خبر دی؟ رات کو آنے والے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وادی کی برکت کی خبر دی۔ جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. تو امیر اہل سنت نے کچھ یوں بتایا کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. جی ہاں ناظرین، جب تک شہد چکھا نہیں ہوتا اس کی مٹھاس آپ بیان نہیں کر سکتے. یوں تو آپ کو کئی سارے لوگ بتا سکتے ہیں کہ شہد میٹھا ہے، شہد میں مٹھاس ہوتی ہے، لیکن وہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے، اس کا لطف کیسا ہوتا ہے، اس کا سرور کیسا ہوتا ہے. جب ایک چمچ بھر کر شہد کی منہ میں جاتی ہے تو پھر دل اور دماغ اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ خود جان لیتا ہے کہ کتنا خوبصورت میٹھا ہے، کتنا پیارا پیارا میٹھا ہے. جی جناب، باری ہے ٹیم ملتان والوں کی. کاؤنٹر چلے گا، دیکھتے ہیں کیا اس بار پھر ٹیم ملتان والے ٹیم پاک پتن کے برابر جائیں گے. نہیں جی، اس بار کاؤنٹر نے الگ فیصلہ کیا ہے. ٹیم ملتان ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، 8ویں سٹیپ پر پہنچیں گے. سٹیپ کا نام ہے مکان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. بتائیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک پر نبی پاک علیہ السلام کب تشریف لائے، کس موقع پر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک پر غزوہ خندق کے موقع پر تشریف لائے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ نبی پاک علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر ان کی دعوت پر تشریف لائے. کیسی خوبصورت دعوت تھی، جس کا مینیو بتا دیا گیا تھا، کوانٹیٹی بتا دی گئی تھی کہ اتنا کھانا ہے، یہ کھانا ہے. چند صحابہ کے ساتھ حضور آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے. لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے گھر جلوہ افروز ہوئے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جو کھانا تھا وہ صرف ایک بکری کے بچے کا گوشت تھا اور چند سا جو جس کی روٹی بنائی گئی، اور یوں یہ خوبصورت دعوت ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت کے آخر میں وہ بکری بھی واپس لوٹا دی. کیسا خوبصورت اور بابرکت اور سہانا منظر ہوگا. ٹیم ملتان کا جواب درست ہے. جب آ گئی ہے جوش ٹیم پاک پتن وادی عقیق سے آگے کا سفر. کاؤنٹر چلائیے. ایک مرتبہ پھر ٹیم پاک پتن نے 3 نمبر نکالے ہیں. درست جواب ہماری ٹیم کو 13ویں سٹیپ پر پہنچا دے گا. سٹیپ کا نام ہے میدان بدر. بتائیے میدان بدر مدینہ طیبہ سے کتنا دور ہے؟ میدان بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے. تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام بدر ہے، اور وہیں پر مارکہ بدر ہوا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. کہاں مرے ابو جہل اتبع شیبہ کی جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم ملتان، اب باری آپ کی ہے. پیچھے رہ گئے ہیں کافی.
ٹیم پاک پتن والے کافی آگے بڑھ گئے ہیں، ہمت کرنی ہوگی، نمبر نکالنے ہوں گے، اور ٹیم ملتان نے 2 نمبر نکال لیے ہیں۔ درست جواب ہماری ٹیم کو وادی عقیق پہنچا دے گا۔ 10واں اسٹیپ ہے، سوال آپ سے ہے، بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وادی عقیق کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ ہم اس وادی میں تشریف لے گئے، یہ ایک بہت ہی عظیم مقام ہے اور اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہم وادی عقیق گئے تھے، یہ بڑا عظیم مقام ہے اور اس کا پانی ٹھنڈا ہے۔ آئیے آپ کو وادی عقیق کے خوبصورت مناظر بھی دکھاتے ہیں، ٹیم کا سفر بھی دکھاتے ہیں۔ ٹیم ملتان نے جواب درست دیا ہے۔ اٹھ کے جہاں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جہاں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، وہ دل بھی تو آئے گا، جائیں گے ظہوری سب، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹیم پاک پتن 13ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، آگے کا سفر طے کریں گے، دیکھتے ہیں اب کہاں تک بڑھتے ہیں۔ جی پیکج دکھانا ہے جی، وادی عقیق کے حوالے سے آئیے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مدینہ طیبہ کے ایک اور بابرکت اور مبارک مقام پر موجود ہیں۔ یوں تو تاریخ اسلام میں کئی ساری وادیوں کا ذکر گزرا، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کئی بابرکت اور مبارک وادیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں وادی طویٰ کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم میں وادی مکہ مکرمہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن آج جس وادی میں ہم موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ پاک کی طرف سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس وادی میں نماز ادا کیجئے اور یہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھیے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس وادی میں برسنے والی رحمتوں اور برکتوں میں حصہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص اس وادی کو نصیب ہوا۔ اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو اس وادی کا قریب سے دیدار کرواتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ماشاءاللہ، مدینہ طیبہ جائیں تو وادی عقیق بھی ضرور جائیں، اور کیسے جانا ہے اگر آپ ہمارے پروگرام میں دکھائے جانے والی اینیمیشن اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ روڈ گائیڈ لائن بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور وہاں جا کر خوب دعائیں کریں۔ بڑی برکتوں والی اور عظمتوں والی یہ وادی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا دیدار نصیب فرمائے۔ ٹیم پاک پتن کی طرف بڑھتے ہیں جی، کاؤنٹر چلائیے۔
ایک مرتبہ پھر ٹیم پاک پتن نے 3 نمبر نکال لیے ہیں. درست جواب ٹیم پاک پتن کو 16ویں اسٹیپ تک پہنچا دے گا. اسٹیپ کا نام ہے مزار حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ابوا کے مقام پر ایک پہاڑی ٹیلے پر واقع ہے. یہ ابوا کے مقام پر ایک پہاڑی ٹیلے پر آپ کا مزار مبارک واقع ہے. جواب درست دیا ہے. کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ. کل جگہ کی مائیں ہو تم پر فدا، کل جگہ کی مائیں ہو تم پر فدا، تم بنی پیاری آقا کی ماں آمینہ. محمد کی بنی ماں آمینہ، آمینہ تم محمد کی بنی ماں آمینہ. صدقے تم پر ہو دلو جب آمینہ، صدقے تم پر ہو دلو جب آمینہ. تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، آمینہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی اگر کسی کو ماں کا واسطہ دے دے نا تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب اب تو اس نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام یہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حاضر ہوں، وہاں پر جا کر دعا کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی امی حضور کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. ہمارے بلال بھائی نے مائک سنبھال لیا ہے اور کافی ساری تعداد میں آڈینس موجود ہیں. چلے جی بلال بھائی اوور ٹو یو، کیجیے آڈینس سے سوالات. آج کافی سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ چلے جی چھوٹے بچوں سے چھوٹا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ایان علی الطاری. ارے واہ، 10,000 نعمت ہے. اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا بھائی. کوئی اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ ہے. 10 نیکیاں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ تحفے میں پیش کریں. شاہ صاحب کو بھی سوغات مدینہ دیں، سید ہیں ماشاءاللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد السیف الحسینی. عشرہ مبشرہ ان 10 صحابیوں کو کہا جاتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ہو. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. ان کو بھی انشاءاللہ آب زمزم تحفے میں پیش کریں گے. ایک اور سوال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں کون کون سے صحابی تشریف فرمائے؟ انہوں نے سوال سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیے تھے. 2 ہاتھ اٹھائے تھے، وہ پیچھے 2 ہاتھ اٹھائے ہوئے. چلیں آگے آ جائیں تھوڑا سا. سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان مولا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور پیارے آقا. 2 صحابہ ہے نا. جن کا جواب درست ہے. انشاءاللہ ان کو آب زمزم پیش کریں گے. تو صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت سلام میں مدینے چلا اور رحمت سلام میں مدینے چلا.
دو سوال ہیں ایک ساتھ, اس کا جو جواب دے گا انشاءاللہ ان کو غلاف خانہ کعبہ کے دھاگے پیش کریں گے. ایک ہی بندے نے دو دینے ہوں گے یا ایک ہی بندے نے دو دینے؟ اچھا, دو سوال ایک ساتھ. اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے اور ان کا لکھا ہوا نعتیہ دیوان, اس کا نام بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عثمان علی اتاری. امام اہل سنت کا نام ہے امام احمد رضا خان, اور ان کا نعتیہ دیوان کا نام ہے عطائیہ بخشش. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ایک تو جواب انہوں نے دو دو دیے اور ہیں بھی صحیح زیادہ. انشاءاللہ ان کو دو تحفے پیش کریں گے. دو تحفے. غلاف خانہ کعبہ کا اعلان. اچھا, غلاف کعبہ کے دھاگے کا اعلان. انشاءاللہ ان کو تسبیح مدینہ بھی تحفے میں. واہ واہ واہ. شاہ صاحب بھی اگر کوئی ہمیں نیت کا تحفہ دے دیں. شاہ صاحب کتنی بار درود پاک پڑھیں گے اس تسبیح پر روزانہ؟ روزانہ 100. روزانہ 100. 313 کر لو نا شاہ صاحب روزانہ. چلیں کوشش کریں گے 313 بار انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. جی چلے جی, ہمارے ناظرین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کچھ کال دے دیجیے جلدی جلدی. محمد حمزہ بن اجمل عطاری لاہور سے. پیارے یوسف بھائی, آج میں آپ کو اسٹیپ سناؤں گا. گنبد خضرا, جنت البقیع, مسجد سجدہ, مزار حضرت سیدنا امیر حمزہ, جبل احد, مزار حضرت سیدنا ہارون, غار سجدہ, مکان حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ, مکان حضرت سیدنا فاطمہ بنت حسین, وادی عقیق, مکان حضرت سیدنا سعد بن مالک, وادی روحہ, میدان بدر, مزارات شہداء بدر, جبلہ ملائکہ, مزار حضرت سیدتنا آمینہ, مکان حضرت سیدنا کلثوم بن حدم, مکان حضرت سیدنا عتبان بن مالک. جزاک اللہ خیر. آپ ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مقام سنیت الوداع, اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار استقبال ہوا. اور وہ کیسا استقبال ہوا انشاءاللہ ہم آپ کو آخری اسٹیپ میں بتانے کی کوشش کریں گے سوالات کی صورت میں, اگر آج آ گیا تو. چلیں جی, باری ہے ٹیم ملتان والوں کی. کاؤنٹر چلائیے. 10ویں اسٹیپ پر موجود ہے ٹیم ملتان. 16ویں اسٹیپ پر موجود ہے ٹیم پاک پتن. 2 نمبر آئے ہیں ٹیم ملتان والوں کے. درست جواب ٹیم ملتان کو 12ویں اسٹیپ پر پہنچائے گا. اسٹیپ کا نام ہے وادی روحہ. وادی روحہ کی فضیلت بیان کریں گے. ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال, ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال. وادی روحہ کی فضیلت بتائیں. دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں نماز ادا فرمائی. نہیں جی, میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ جواب لکھا ہے وادی روحہ کو جنتی میدان قرار دیا گیا. جواب غلط مانا جائے گا چونکہ ہمارا سلیبس آپ کو پورا دیا گیا ہے اور اسی سلیبس کے مطابق ہمیں جوابات ریکوائرڈ ہیں. باری ٹیم پاک پتن والوں کی ہے. 16ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. اب تک 2 بار ٹیم پاک پتن 3 نمبر نکال چکی ہے. آخری 2 سوالات پہ آج آخری 3 نمبرز کا اگر کاؤنٹر نکل آیا تو ٹیم پاک پتن سے آخری اسٹیپ کا سوال ہوگا. کاؤنٹر چلائیے ٹیم. نہیں جی, ٹیم پاک پتن کا 1 نمبر آیا ہے. 17ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے مکان حضرت سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی خصوصیت کیا ہے بتائیے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے قباء میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پر قیام فرمایا. جی, حضرت سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ قباء جو وادی تھی, قباء علاقہ جو تھا, اس کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو جب وادی قباء میں پہنچے, آپ مقام قباء تک پہنچے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کو آپ نے عزت بخشی اور وہاں پر قیام فرمایا. جواب ٹیم پاک پتن نے درست دیا ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے
روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مکان عالی شان اب وہاں پر بظاہر تو موجود نہیں، لیکن وہ بابرکت اور مقدس زمین ضرور موجود ہے۔ وہ کہاں ہے اور اب کیسی نظر آتی ہے، آئیے آپ کو پیکج میں دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین، اس وقت ہم جس بابرکت اور مبارک مقام پر موجود ہے، یہاں جب ہجرت ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا پڑاؤ مدینہ طیبہ کے قریب آ کر حضرت سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر فرمایا تھا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے۔ 14 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر قیام رہا، اور اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ یاد رہے، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اس کی بنیاد خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابرکت اور مبارک ہاتھوں سے رکھی۔ اس کی تعمیر میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک رہے، اور پھر یہاں سے آگے کا سفر مدینہ طیبہ کی طرف ہوا۔ یہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کہلاتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بابرکت اور مبارک جگہ پر برسنے والی رحمتوں و برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں قرب خاص نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی ناظرین، مسجد قباء کے احاطے میں ہی اب یہ بابرکت اور مقدس جگہ موجود ہے۔ آپ جب فرائے مسجد یعنی مسجد کے صحن میں نکلیں گے، اگر آپ کا چہرہ مسجد قباء میں قبلے کی طرف ہو تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف والے گیٹ سے باہر نکلنا ہے، اور جیسے ہی آپ صحن میں باہر نکلیں گے تو وہاں ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی ہے جہاں اس کی باقاعدہ پوری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس جگہ کو اب باقاعدہ ہائی لائٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس مقام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ باری ہے ٹیم ملتان والوں کی 10ویں سٹیپ سے آگے بڑھنا ہے۔ ٹیم ملتان نے اللہ ایک نمبر آیا ہے جی۔ 11ویں سٹیپ کا سوال ہوگا۔ سٹیپ کا نام ہے مکان حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ۔ بتائیے حضرت سعد بن مالک اور کس نام سے مشہور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن مالک کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان پائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرماتے ہیں کہ اے سعد تیر برساؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ ہمیں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ جی، ٹیم ملتان کا جواب درست ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، حضرت مولا علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی، حضرت حسین بھی جنتی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اور امیر معاویہ جنتی جنتی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ کی بھی برکتیں نصیب فرمائے, اہل بیت کا بھی فیضان نصیب فرمائے. قربان جائیے فی زمانہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بچے کو نعرے کی صورت میں عقیدہ بھی سکھا دیا, اور یوں کہا جائے کہ صحابہ اور اہل بیت کے فضائل سے بھی مالا مال فرمایا. اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو بھی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. باری ٹیم پاک پتن والوں کی ہے. ٹیم پاک پتن والے اب صرف 2 اسٹیپ دور ہیں, جبکہ ٹیم ملتان ابھی 8 اسٹیپ پیچھے ہیں. باری ٹیم پاک پتن والوں کی ہے, لیکن اگر ٹیم پاک پتن نے آج کا مقابلہ یہیں پر اسی باری میں جیتنا ہے تو 2 نمبر لانے ضروری ہوں گے, اور یہ کام آپ نے اپنے کاؤنٹر سے کروانا ہے. نہیں جناب, ٹیم پاک پتن کے 3 نمبر آئے ہیں. اب یہ 3 نمبر ٹیم پاک پتن کو فائدہ نہیں دیں گے. باری ملے گی ٹیم ملتان والوں کو. کاؤنٹر چلائیے. 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم ملتان نے. درست جواب ہماری ٹیم ملتان کو 14ویں اسٹیپ پر پہنچا دے گا. اسٹیپ کا نام ہے مزارات شہدائے بدر. بتائیے غزوہ بدر میں شہید ہونے والوں میں 3 صحابہ اکرام علیہم رضوان کون کون سے تھے, ان کے نام بتا دیجئے. غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام میں سے کسی 3 صحابہ کے نام بتائیے. غزوہ بدر میں شہید ہونے والوں میں سے 3 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت عبیدہ بن حارث, نمبر 2 حضرت عمیر بن ابی وقاص, اور نمبر 3 حضرت ذو الشمالین حضرت عمیر بن عبد عمر. 3 پوچھے تھے, 3 آپ نے بتا دیے ہیں. جواب ٹیم ملتان کا درست ہے جی. 3 اسٹیپ آگے بڑھے ہیں. مزارات شہدائے بدر. کہاں مرے گے ابو جہل, عتبہ و شیبہ کے جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے آج ہمارے عدنان بھائی کی تیاری مدینہ مدینہ ہے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے جی. باری ہے ٹیم پاک پتن والوں کی. 2 نمبروں کی ضرورت ہے. 1 نمبر آیا ہے. اگلے اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نمبر ہے 18 اور اسٹیپ کا نام ہے مکان حضرت سیدنا عتبان بن مالک. بتائیے مسجد جمعہ کے امام حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ عرب کے قبیلے سالم سے تعلق رکھتے تھے. عرب کے قبیلے سالم سے آپ کا تعلق تھا. جواب درست دیا ہے. دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال. مکان حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد جمعہ کے بالکل سامنے ہے, اور اب وہاں کی گورنمنٹ نے اس بابرکت اور مقدس مقام کی جو باقیات ہیں اس کو زمین سے کھود کر نکالا ہے. آئیے اس کے حوالے سے آپ کو وہاں کا پیکج بھی دکھاتے ہیں, معلومات بھی جانتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ناظرین اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی ایک اور بابرکت اور مبارک جگہ پر موجود ہیں. آج ہم جس عظیم الشان انصار صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر موجود ہیں. جی ہاں, میرے پیچھے جو کہ آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عمارت کے کچھ یہاں پر باقیات موجود ہیں. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر انصار صحابہ میں سے تھے. آپ کا تعلق قبیلہ بنی خزرج کی ایک شاخ بنی سالم سے تھا, اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے مختلف غزوات میں بھی شریک رہے. غزوہ بدر میں بھی آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے. آپ کے اس مکان عالی شان کا سے منظر اسلام کی تاریخ میں بھی ملتا ہے, احادیث کی کتب میں بھی ملتا ہے. بخاری شریف میں بھی اس
घर अक़दस का जिक्र मिलता है। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार हज़रत उस्मान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उम्र बड़ी हो चुकी है, आंखों की बीनाई जा चुकी है, चलना दुश्वार हो चुका है, लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप करम फरमाइए, मेरे घर तशरीफ लाइए और मेरे घर के किसी कोने में आप नमाज अदा फरमाइए, ताकि आप जहाँ पर नमाज अदा फरमाएं उसी जगह को मैं अपने लिए नमाज की जगह बना लूँ। अब हजरत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस ख्वाहिश पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के साथ हजरत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जलवा अफरोज होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर नमाज अदा फरमाते हैं। फिर तारीफ इस बात की शाहिद है कि जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, बरकत की दुआ फरमाई, जिंदगी भर हजरत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मकाम पर नमाज अदा फरमाते रहे। इससे यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पढ़ी जाने वाली नमाज की जगह ये बाबरकत हो जाती है। ये हमारा अकीदा नहीं बल्कि ये तो सहाबी का अकीदा हुआ। सहाबी ने हमें सिखाया ना कि जिस जगह पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा लें वो जगह बरकत वाली हो जाती है, बाइसे रहमत हो जाती है। तो हम भी कोशिश किया करें कि उन मकामात की तलाश किया करें कि जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई हो। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। जी, बारी टीम मुल्तान वालों की है। 5 स्टेप दूर हैं टीम मुल्तान वाले। काउंटर चलेगा और हमें देखने का मौका मिलेगा कि टीम मुल्तान से किस स्टेप का सवाल होगा। काउंटर चलाइए जी। 2 नंबर आए हैं टीम मुल्तान के। 16वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम है मज़ारे हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर पर आपका क्या अंदाज था? वहां पर आपने हाजिरी दी और क्या किया? हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर पर हाजिर हुए तो आप रोने लगे। सहाबा किराम ने आपके रोने की वजह पूछी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी वालिदा की शफ़क़त और मेहरबानी याद आ गई। अल्लाह अल्लाह। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर पर आप जलवा अफरोज हुए और जब वहाँ पर आपने गिरिया गुजारी की, अपने यूँ कहा जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आँखों से जब अश्क जारी हुए तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर क्या माजरा है, क्यों आप अश्कबारी फरमा रहे हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी वालिदा की शफ़क़त और मेहरबानी याद आ गई। अल्लाह सय्यदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकतों से हमें भी माला माल फरमाए। जवाब टीम मुल्तान ने दुरुस्त दिया है। जो मिला जिसको मिला तुमसे मिला, जो मिला जिसको मिला तुमसे मिला, दीन ईमा इल्म इरफा आमिना, दीन ईमा इल्म इरफा आमिना, आमिना सबके तुम पे हो दिलो जा आमिना, तुमने बख्शा हमको ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकाबला बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब टीम पाकपतन वालों की बारी है। 1 स्टेप दूर है टीम पाकपतन अपनी जीत से, जबकि टीम मुल्तान अभी 3 स्टेप दूर हैं। टीम मुल्तान ने काफी पीछे से अपने सफर को मुकम्मल किया है। 10 स्टेप दूर थे टीम मुल्तान, जबकि टीम पाकपतन सिर्फ 2 स्टेप जीत से दूर थी। देखते हैं अब ये मुकाबला क्या रुख इख्तियार करता है। टीम पाकपतन वाले काउंटर चलाएंगे, नंबर निकालेंगे। 1 नंबर लाना अब टीम पाकपतन को जरूरी है। जी काउंटर चलाइए। टीम पाकपतन ने 1 नंबर निकाल लिया है। आखिरी स्टेप का सवाल होगा। दुरुस्त जवाब हमारी टीम पाकपतन को आज के मुकाबले का विनर बना देगा। सवाल टीम पाकपतन आपसे है। स्टेप का नाम है सनियतुल वदा। बताइए, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सनियतुल वदा के मकाम पर पहुंचे तो उस वक्त जो अशार पढ़े गए थे उसका तर्जमा क्या है? हम पर रोशन चांद तुलू हुआ, वदा की सनियत से, और हम पर शुक्र वाजिब हुआ, और हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हुआ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। और हम पर शुक्र करना वाजिब है, मा दआ लिल्लाहि दाई, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है। जी कि हम पर सनियतुल वदा के टीलों से 14वीं का चांद यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुलू हुए। जब तक खुदा के लिए पुकारने वाला यानी दुआ करने वाला पुकारता है तो हम पर शुक्र वाजिब है। ये माजरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे तो सनियतुल वदा के मकाम पर बच्चियों ने ये नगमा गुनगुनाया और वो नगमा था तलअल बद्रु अलैना। जवाब दुरुस्त देकर टीम पाक पतन मुकाबले की विनर करार पाई है। रोड टू सेमीफाइनल का आज ये पहला मुकाबला हुआ। टीम पाक पतन मुकाबले की विनर टीम करार पाई। टीम मुल्तान ने भी भरपूर कोशिश की लेकिन 3 स्टेप्स में ये पीछे रह गए और यूं आज के मुकाबले के विनर टीम पाक पतन करार पाई। टीम पाक पतन को बहुत बहुत मुबारक हो। टीम मुल्तान को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, खूबसूरत तहाइफ और सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। यहाँ मौजूद आशिकान रसूल के दरमियान जो टोकन तकसीम किए जाते हैं उसकी कुरान अंदाजी कर लेते हैं। 3593
ٹوکن نمبر ہے 3593. موجود ہیں؟ آ جائیے. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر ہے ہم